السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنے درس قرآن سمجھنے کے اصول میں بتایا تھا، قرآن میں کہیں بھی اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ اگر اختلاف آتا تو اللہ کی کتاب نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کئی سوالات ہیں جو مروجہ ترجمے کے باعث اختلاف نظر آتا ہے، تو میں اس کا بتدریج جواب دے رہا ہوں۔ اسی سلسلے کا آج ایک سوال ہے کہ سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی تمہاری بصیرت اس کا ادراک نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جیسے مثال کے کوئی نہیں ہے، اس جیسے مثال کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ اپنے ہاتھ بھی بتاتا ہے، کہیں اللہ اپنا کان اور آنکھ بھی بتاتا ہے، اور کہیں اللہ اپنا چہرہ بھی بتا رہا ہے۔ تو کیا یہ خد و خال واضح نہیں ہو رہا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے اور وہ چہرہ بھی رکھتا ہے، تو کوئی حیولہ سے تو بنا لیا، تو پھر یہ بصیرت ادراک کیوں نہیں کر سکتے؟ یا اس جیسی مثال کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ مثال کیسے دیا؟ تو آئیے آج میں تمام آیتوں تو نہیں لوں گا، یہ بہت طویل ہو جائے گا، ایک ایک آیت سے اس کی وضاحت کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کھول لیں، جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے میں بتاتا ہوں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ مخلوق کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مخلوق کی آنکھیں نہیں دے سکتی لیکن اس کی وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے اسی آیت کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا لا تدرکہ الابصار، تمہیں اس کی بصیرت کا ادراک نہیں ہے، خاص بصیرت کا۔ بصیرت کسی چیز کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والی کی بات ہے۔ تو تم اس کی بصیرتوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ یدرک الابصار، اور وہ ادراک رکھتا ہے خاص بصیرتوں کا۔ تو انسان کے اندر جو بصیرتیں ہیں، اللہ اس کا ادراک ضرور رکھتا ہے، اس کا فہم رکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، لیکن انسان اس کی بصیرت کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کوئی آنکھوں والی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن میں اللہ آپ کو بصیرت ہی تو دے رہا ہے، کسے سوچو سمجھو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو بصیرت ان معنوں میں یہ آنکھ والے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بنا کہ تم خاص بصیرت کی اس کی بصیرت کا ادراک نہیں رکھتے ہو، اس کا فہم نہیں رکھتے ہو، اور وہ تمہاری خاص بصیرتوں کا ادراک رکھتا ہے اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں کم از کم عام وہ آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب آئیے سورہ زمر آیت نمبر آپ دیکھیں 67، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویۃ بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جو ان کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر شناسی کا حق تھا، اور تمام زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان سے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ اس سے پاک اور برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں سے اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا دائیں ہاتھ بھی ہے اور اللہ کی مٹھی بھی ہے۔ تو پورا نقشہ تو آپ نے کھینچ دیا، پھر آپ کی بصیرت کیسے نہیں ادراک کر سکتی ہے کہ کیسا ہے؟ تو یہ کیا ہے، دیکھیے اس آیت کو، وما قدر اللہ، اور نہیں اللہ کا اندازہ کیا، پیمانہ کیا، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو نہیں انہوں نے پیمانہ کیا اللہ کا حق کا قدر ہی، جو اس کی پیمانے کی حقیقت ہے، جو اس کی پیمانے کا سچ ہے۔ والارض جميعا، اور خاص پست یعنی سارے پست جو ہیں اکٹھے، قبضتہ اس کے گرفت میں ہے، یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیہ، والسماوات مطویۃ بیمینہ، اور جو خاص بلندیاں ہیں لپٹی ہوئی ہے اس کی قوت کو۔ یمن قوت کو کہا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی قوت آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے، آپ جتنا تحقیق کرتے رہیں گے اتنی ہی آپ کو اللہ کی قوت کا اندازہ ہوتا رہے گا، اس کی کوئی شبیہ نہیں بنتی ہے۔ سبحانہ، تو ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک بار میں رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اور انہوں نے اللہ کا پیمانہ نہیں کیا
اس کا خاص پیمانے کا جو سچ ہے، اور سب کے سب خاص پست قائم ہونے والے دورانیے کو اس کے گرفت میں ہوں گے، اس کے قبضے میں ہوں گے، اور خاص بلندیاں اس کی قوت کو لپٹی ہوئی ہے۔ ہم اسی کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں اور برتر ہے اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے مٹھی یا ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہے، قبضتہ ہو کہ انہوں نے اس کی مٹھی بنا دیا، جبکہ یہ تو قبضے سے گرفت، اور متویتن کو جو انہوں نے متویتم بے یمین ہی دائیں ہاتھ میں لپیٹا ہوا کر دیا، تو یہ اس کی قوت سے لپٹے ہوئے، اس کی قوت میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی وہ بات ختم ہو گئی جو ایک تصور بنایا ہوا تھا۔ اب آئیے تیسری جگہ سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 11 ہے، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جو ان کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بنائے جوڑے اور چارپائیوں کے جوڑے، وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس ترجمے سے جو ہے وہ ایک بات یہ آ رہی کہ اللہ ہر ایک کا جوڑا جوڑا بناتا ہے، جبکہ آج بے انتہا ایسی تحقیق ہو چکی جس کے جوڑے نہیں ہیں، یونیپولر بھی بہت سارے ہیں، یونی سیلولر جانور بھی ہیں، حشرات الارض وغیرہ ہیں۔ تو یہ کیا بن جاتا ہے کہ چوپائے کے بھی جوڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہہ رہے وہ پھیلاتا ہے اور اس کی مثال جیسا کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی اس کے کان بھی ہیں اور آنکھ بھی ہے کہ سن بھی رہا اور دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر ایک حیولہ بنا دیا، ایک ادراک کرنے کے لیے کہ حیولہ تخلیق کر لیا ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، فاطر السماوات والارض۔ فاطر کہتے ہیں کسی نئی چیز کو نئے سرے سے وجود میں لانے کو، یا آپ اس کو پھاڑنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خاص بلندیوں اور پستی کا پھاڑنے والا، یا بلندیوں اور پستی کا، یعنی خاص بلندی اور خاص پستی کا وجود میں لانے والا۔ جعل لکم من انفسکم، بنایا تمہارے لیے تمہاری نفسیات میں، ازواجن ساتھی۔ ازواج کا مطلب جوڑا کہیں بھی نہیں ہے، جیسے لوگ میاں بیوی کر دیتے ہیں یا اس طرح، تو زوج کہیں بھی جوڑے کے لیے نہیں ہے، زوج ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ اور ساتھی مرد مرد بھی ہو سکتے ہیں، ساتھی باپ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ساتھی ماں بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ساتھی عورت عورت بھی ہو سکتے ہیں، ساتھی بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کسی جوڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ یعنی کہ مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور نعمتوں میں سے ساتھی، خاص نعمتوں میں سے ساتھی۔ یقینی سی بات ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ہر نعمت کو ہر شخص استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو میرے لیے جو نعمت ساتھی ہے، جو میرے روزمرہ کے استعمال میں، ضروری نہیں کہ آپ کے روزمرہ استعمال میں بھی وہی نعمتیں ہوں، آپ کچھ اور نعمتیں استعمال کر رہے ہوں، تو یہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یزرعوکم، وہ پھیلایا ہے تمہیں، فیہ، اس میں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثال کی طرح کوئی شے، وہ السمیع البصیر، اور وہی بصارت کا سننے والا ہے۔ تو یہ کان سے سننا اور وہ دیکھنا نہیں، بلکہ جو خاص بصارت ہے اس کا خاص سننا، انسانوں کو اللہ نے جو بصیرت دے رکھی ہے، اس بصیرت کے خاص طور پر سننے والا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے عمل کرو، کیا کچھ کرو، اسی بات کا قیامت میں حساب کتاب ہے۔ تو وہ بصیرتوں کا سننے والا ہے، نہیں بصیرتوں کو اچھی طرح وہ سن رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اب کس طرح سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کوئی کان وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بصیرتوں کو سننے والا ہے، یا سننے کی بصیرت رکھتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، خاص سننے کی بصیرت والا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ کان اور آنکھ کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کا بھی ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہاں ہر طرح کی بات واضح ہو جائے۔ خاص بلندیوں اور خاص پستی کو نئے سرے سے وجود میں لانے والا، تمہارے لیے تمہاری نفسیات سے ساتھی اور خاص نعمتوں سے ساتھی بنایا، وہ اس میں تمہیں پھیلایا ہے، کوئی شے اس کی مثال جیسی نہیں ہے، اور وہی بصیرت کا سننے والا، یا وہ سننے کی بصیرت والا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں لے سکتے ہیں، کیونکہ سمیع البصیر جو ہے وہ مرکب توصیفی لفظ ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ بصر پہلے لا سکتے ہیں اور سمیع بعد میں، یا سمیع پہلے اور بصر بعد میں لا سکتے ہیں۔ تو وہ بصیرت سے سننے والا،
یا سننے کی بصیرت والا، دونوں باتیں اس میں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی کم از کم وہ کوئی حیولہ نہیں بن رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں بن رہی، اور نہ اس طرح کے جوڑے بنائے جا رہے ہیں، اور اس اللہ کی مثال جیسی کوئی شے لا ہی نہیں سکتے، لہذا وہ بات ہی غلط ہے۔ تو اس سے بھی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب آ جائیے چوتھی جگہ سورہ رحمان یعنی سورہ نمبر 55، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 27۔ یہاں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے رب کی ذات بنا دی، یعنی رب بھی کوئی ذاتی چیز ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو ذات کہتے ہیں کہ ایک ذات ایک شخص، تو کوئی ذات بنا دیا کیونکہ ہاتھ پیر پہلے ہی بنا چکے ہیں، آنکھ ناک کان بھی بنا چکے ہیں۔ یہاں وجہ کا ترجمہ چہرہ لکھا ہے، اور جملے میں آ کر انہوں نے ذات کر دیا تو چہرہ بھی بنا دیا۔ تو کیا واقعی اللہ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے یہ کیا ہے، وَيَبْقَى، اور بقا ہے، یعنی ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، بقا ہے۔ وجہ ربی کا، توجہ تمہارے رب کی، رب نے ہی جو توجہ دیا ہے، کہ ہمیں بھی توجہ دلایا ہے اپنی کتاب میں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو جو رب کی توجہ ہے اس کو بقا ہے۔ اور کیوں بقا؟ کہ ذو الجلال والاکرام، یعنی وہ جلال کی قوت والا ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ عظمت، جلال کو عظمت بھی کہا جاتا ہے، اور اکرام کرم سے، جس کا مطلب عزت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کسی چہرے کی، اپنے چہرے کی بات نہیں کی ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ وہ آپ کو بتا دوں کہ اور باعث عزت و جلال کی قوت والے تمہارے رب کی توجہ کو بقا ہے، کیونکہ رب عزت اور صاحب عظمت والا ہے، عزت کرانے والا بھی ہے، صاحب عظمت والا بھی ہے، عظمت اور بلندی تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو اس کی عزت اور جلال جو ہے، اور یعنی باعث عزت اور جلال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی توجہ جو ہے، رب کی توجہ، اس کو بقایا۔ تو یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم رب کی توجہ آ سکو، رب کی توجہ کہہ سکو رب کے احکامات پر عمل کر کے۔ یہاں بھی کسی چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بقا ہے، جو جسے نیست و نابود نہیں ہونا ہے، جو ختم نہیں ہونا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو اس سے پہلے آگے کل من علیہا فان، تو ہر ایک کو تو فنا ہونا ہے، لیکن جو رب کی توجہ ہے، رب کی توجہ کو ایسی بقا ہے کیونکہ وہ صاحب عظمت اور عزت والا ہے۔ تو باعث عزت اور جلال کی قوت والے تمہارے رب کی توجہ کو ہی بقا ہے، یہاں بھی کسی چہرے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حیولہ نہیں بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے کوئی ایک حیولہ بنا کر، کوئی مجسمہ بنا کر، یا کوئی شبیہ بنا کر اپنے ذہن میں تصور میں رکھ لیں، اور ہم اس کا کوئی ادراک کر لیں کہ اللہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ کہے تمہاری بصیرت ادراک نہیں رکھتی ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر کہہ دیا کہ اس جیسے مثال بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی باتوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان مترجموں نے جنہوں نے ترجمہ کر رکھا روایتی ترجمہ، کیونکہ اصل میں انہوں نے اللہ کی بات کو غیر اللہ کے بات کے ملاوٹ سے سمجھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے بجائے قرآن کو بخاری سے سمجھا ہے، یا دیگر اور حدیثوں کی کتاب سے سمجھا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنا رکھی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کریں گے تو ایسی ہی باتیں ہوں گی، اور اس میں آپ کو اختلاف بھی ملے گا، تضاد بھی ملے گا۔ یہ تضاد بیانی مترجم کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے ان ترجموں کے باعث، دراصل وہ اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنی متضاد کتاب دے رکھی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس میں اگر تضاد ہوتا تو اللہ کی کتاب نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ تضاد بیانی بھی کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے بھی نہیں۔ تو اللہ کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں ایسا چیلنج دے رہا ہے جو آدمی ذرا سا عقل و شعور استعمال کرے تو اس کو کھلا تضاد نظر آ جائے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اس میں تضاد ہے نہیں، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں تضاد، اس کا مطلب اللہ کی کتاب ہی نہیں رہی۔ تو یہ وہ قرآن دشمن لوگ ہیں جو کسی بھی طرح دنیا سے قرآن کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسے تبدیل کرنے کی بھی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں قرأت کے نام پر، اور دوسرا تاریخی حوالے سے کہ جی یہ حرش ہے، یہ فرش ہے، یہ کرش ہے، مختلف نام دے رکھے ہیں اور نئے نئے قرآن ایجاد کر رہے ہیں، یا یہ کہہ کے کہ اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے تھے اور اعراب بعد میں حجاج بن یوسف نے لگایا۔ تو یہ سب قرآن میں ریپ پیدا کر رہے ہیں، قرآن میں ایک نفسیاتی الجھن ڈال رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ کسی آدمی نے لکھ کر دے دیا اور اللہ کا نام استعمال کیا ہے۔
اور قرآن دشمن لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی انسان نے اللہ کے نام سے لکھ دیا، اسی لیے اس کے اندر تضاد موجود ہے، کیونکہ اللہ کا جو تصور ہے تو وہ اللہ تو غلط ہی نہیں کر سکتا، اللہ کو پہلے کا بھی پتا ہے، ماضی کا بھی پتا ہے، حال کا بھی پتا ہے، مستقبل کا بھی اسے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جو ہمارے روایتی مترجم اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کی کتاب میں ایسی تضاد بیانی، تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب تو ہے نہیں، ایسے ہی اس کو لوگوں نے کہہ دیا اور اس لیے لوگ مان رہے ہیں۔ تو یہ وہ قرآن دشمن لوگ ہیں جو کسی بھی طرح قرآن کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اتباع سے باز آ جائیں، لوگ قرآن کو چھوڑ دیں اور قرآن میں نفسیاتی الجھن میں پڑ جائیں کہ یہ واقعی کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جائے کہ ایسے لوگ کوئی بھی کتاب پیش کر سکیں کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جس پر دنیا بھر میں عمل کیا جا سکے، ایسی کوئی کتاب ان کے پاس ہے ہی نہیں جو بہترین معاشرہ بنائے، جو انسان کے کردار کو نکھارے، کیونکہ اللہ یہ آپ کو معاشرتی کتاب دے رہا ہے، سب سے پہلے آپ کی اخلاق کی ذمہ داری، آپ کے اخلاقی تربیت کرتا ہے، جب اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور آپ بلند کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور جب اچھا معاشرہ بنتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غمگینی ہوتی ہے کہ کاش ایسا کر لیتے، کاش یہ ہو جاتا، تو اس میں کوئی خوف اور کوئی غمگینی نہیں ہوگی، لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، عمل کرتے غیر اللہ کی کتاب کا اور نتائج چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے قرآن کو ہی غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنے پر تل گئے ہیں۔ یعنی خاص طور پر یہ قرآن دشمن لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ان مترجموں کو اللہ کا درجہ دے کر قرآن کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، معاشرے کے دشمن ہیں، یہ صرف اور صرف کسی بھی طرح ایسے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ چند افراد ساری دنیا کو لوٹ مار کر کھا جائیں، اور یہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پرتو ہے، یا کوئی سا بھی جو دنیاوی نظام لے لیں، سب کا حال یہی ہے کہ چند افراد اس میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور باقی انسانیت کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے انسانیت کو غلام نہیں بنایا، ہر ایک کی عزت دیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے وکرم بنی آدم، انسانیت کو آپ کو عزت دینا ہے، ہر ایک کی عزت ہے، لیکن بجائے عزت دینے کے چند افراد عزت لینا چاہتے ہیں اور باقی ساری دنیا کو ذلیل رکھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور قرآن دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کی کتاب کو غیر اللہ ثابت کرنے پر لگ جائیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی۔ السلام علیکم، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔